छठी चीज़ मतलब छठवां आइटम जिसका लिहाजा रोज़ेदार के लिए ज़रूरी फरमाते हैं ये है कि रोज़े के बाद इसे डरते रहना भी ज़रूरी है कि रोज़ा रख के भाई डरते रहना, क्या मेरे रोज़ा कबूल होती है नहीं, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है क्या। किताब के ज़रिया यानी कुरान में किस तरीके से बतलाया गया है, हदीसों में किस तरीके से बतलाया गया है, मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। ना मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है या नहीं। और इसी तरह हर इबादत ख़त्म पर की ना मालूम कोई लग़ज़िश जिसकी तरफ इत्तफ़ाक़ भी नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो गई, यानी इस तरीके से कोई गलती नमाज़ पढ़ लिया फिर भी डरते रहना, या अल्लाह मेरे नमाज में गलतियाँ हो ही जाती है इंसान से, तो मेरी नमाज को कबूल कर, मुझे माफ़ फरमा। इस तरीके से अल्लाह के सामने हर चीज़ में माफ़ी मांगते रहना। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद भी हर दिन 70 मरतबा माफ़ी मांगते थे। यह हदीस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मन पर मार पा जावे, यानी इस तरीके से दिल पर ये गुमान नहीं होना चाहिए। हर काम ख़त्म के बाद में अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरी इबादत को कबूल फरमा, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक इनको लानत करता रहता है। देखो बहुत से लोग कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान उसको उल्टा सवाब देने के बजाय 1 हरफ के जगह पर 10 गुना नेकियां मिलती है। 1 हरफ के जगह पर बाहर के जगह पर वो 1 हरफ के बदले 100 गुना ज़्यादा नेकियां करना पड़ता है। 1 हरफ इतना सवाब रखता है कुरान का, तो कुरान उसको लानत ना करना चाहिए। इस तरीके से नहीं पढ़ना, जैसे कि आपको आजकल हम नहीं कहना नहीं चाहिए, हम सबको मालूम है कि तरावी में कुरान शरीफ जो इमाम साहब पढ़ते हैं तो पीछे रहने वाले को ये सूरा कौन सा पढ़ रहा है ये भी हमको नहीं मालूम हो जाता। इतना धूड़ भाग रहते हैं कि कब पूरा ख़त्म कर दूं, क्या मालूम नहीं होता है कि पढ़े लिखे को भी नहीं मालूम होता है कि यासीन शरीफ पढ़े क्या नहीं रहा, सूर्य रहमान पढ़े क्या नहीं, सूर्य मुल्क पढ़े क्या नहीं, सूर्य और भी ये जो उनको याद है वो तो ख्याल करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से कुरान करीम की तिलावत करते हैं। मेरे तरफ से अगर मैं इस तरीके से गलत बोला हूँ तो मुझे माफ़ फरमाए, अगर सही बोला हूँ तो कबूल फरमाए, ठीक है। देखो कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, क्योंकि कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ है और उसको उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना। कम से कम कुरान को 7 दिन के अंदर में पढ़ना। 3 दिन में कुरान पूरा कर दिया तो उसने कुरान नहीं पढ़ा, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत जिन लोगों का अव्वलिन व दहल में फ़ैसला होगा उनके मंज़िल एक शहीद का जिसको बुलाया जाएगा अल्लाह के सामने क़यामत के दिन में। जो शहीद हो गया है अल्लाह के रास्ते में उसको बुलाया जाएगा और अल्लाह जो इनाम दुनिया में उस पर होते थे वह इसको जितलाया जाएगा, यानी दुनिया में तुमको मैंने ये नियामत दिया था, तुमने उसका हक क्या अदा किया। इस तरीके से अल्लाह ताला उनसे सवाल जवाब करेंगे और उन सब नियामतों के करार करेगा, ये ज़रूर कबूल करेगा। या अल्लाह तूने मुझे आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, ज़ुबान दिया, बीवी दिए, बच्चे दिए, दिमाग दिया, दीन इस्लाम का रास्ता बतला दिया। इस तरीके से वो इकरार करेगा। इसके बाद उसे पूछा जाएगा कि इन नियामतों में क्या हक अदा किया, इतना नियामतें तुमको दे दिया उसका तूने क्या हक अदा किया। वो अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में कताल किया, यानी तेरे रास्ते में मैंने जिहाद किया, हत्ता कि शहीद हो गया, यानी मर गया दुश्मनों के हाथ में। इरशाद होगा कि झूठ है, अल्लाह बोलेंगे झूठ है, बल्कि कताल इसलिए किया ताकि लोग बहादुर कहे, तू इसलिए लड़ झगड़ पड़ा कि तुझे लोग बहादुर कहे। सो दुनिया में ये बहादुर है, रास्ते इस्लाम के रास्ते में लड़ा और शहीद हो गया करके दुनिया लोग कहे।
سو کہا جا چکا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ ان کے من کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی دنیا میں دکھاؤ کے لیے یہ اعمال کرے گا تو وہ اعمال قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسے ہی ایک عالم کو بلایا جائے گا جو علم والا ہے، جو قرآن کریم کو بغیر دیکھتے ہوئے پڑھتا ہے، قرآن کریم کا بغیر دیکھے ہوئے آیتوں کا معنی دبی ہوئی معنی کو بھی بتلا دیتا ہے، اتنا عالم ہے، اس کو بلایا جائے گا۔ اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا بدلے میں کیا کارگزاری ہے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دیا، اس سے پہلے والوں کو پوچھا تھا، اسی طریقے سے اس کو بھی پوچھا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیرے رضا کے خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علم کہے سو کہا جا چکا ہے، یعنی تو دنیا میں قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا، اور تم نے قرآن کو پڑھا اور تراویح میں بھی پڑھا، لیکن آج نماز پڑھانے کے لیے بولتے ہیں کہ میرے کو اتنا پیسہ چاہیے، روزانہ مجھے صبح کے ٹائم ناشتے کے لیے 50 روپے چاہیے، روزانہ دوپہر کے ٹائم پر میرا مانی کا کھانا چاہیے۔ اس طریقے سے امامت کرتے ہیں۔ کیا یہ امامت جائز ہے؟ آپ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن شریف نازل فرمائے، قرآن ان کے اوپر نازل کرا، یہ امت کے لیے دے دیے، کیا قرآن کے بدلے میں انہوں نے کچھ مانگا؟ کیا نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ مانگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو صحابہ گزرے، 4 صحابہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اونچا کیا اور دین اسلام کو پھیلا دیا، قرآن کو اتنا آسان کر دیا، آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل دماغ کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو آسان کر دیا، جس میں زیر زبر پیش لگا دیا گیا، اور ہمیں کہاں ٹکنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں لمبا پڑھنا ہے، کہاں رکوع آتا ہے، کہاں سجدے کے آیت ہے، اس طریقے سے سب ظاہر کر کے ہم کو قرآن آسان کر دیا۔ ان لوگوں کو تو کیا پیسہ لیا؟ ان لوگوں نے کوئی مانگا؟ الٹا ان کے پورے جائیداد اسلام کے لیے لٹا دیے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ اتنے بڑے بڑے امیر اپنے امیر کو چھوڑ کر دین اسلام میں گھسے، مرتے وقت ان کو کفن کے لیے کپڑا بھی کم پڑا، جھاڑ کے پتے ان کے اوپر ڈال کر ان کو دفنایا گیا۔ آج کل کے لوگ کیا کہہ رہے، کتاب کیا بول رہے؟ بس پیسہ کمانے کے لیے علم سیکھا۔ اگر میں صحیح بولا تو آپ قبول کرو، اگر جھوٹ بولا تو مجھے معاف فرما۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علام کہے، علم والا کہے سو کہا جا چکا ہے۔ اس کو بھی حکم ہوگا کہ امون کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا جو پیسہ جس کو زیادہ جیسا قارون کو دیا تھا، جس طریقے سے فرعون کو دیا تھا، اور اسی بہت سے جو لوگ آج کل دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے زیادہ پیسے والا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، وہ دولت والے کو بلایا جائے گا، تیرے رضا کے خاطر انعام لکھا، اللہ بلانے کے بعد میں اسے اللہ شمار اقرار چھوڑ دیا، جس میں یہ نے خود خرچہ کیا، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو انعام ان کو دیا ہے ان کو بھی پوچھے گا، جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو بھی پوچھے گا، ان نعمتوں میں کیا عمل کیا کر کے ان پیسے والوں سے پوچھے گا۔ یہ کوئی بغیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچہ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ، یعنی اللہ کے راستے میں نے پیسہ خرچہ کیا، یا شمار کرنے اور قرار کر لینے کے بعد پوچھا جائے گا اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا، وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچہ نہ کیا ہو۔ ارشاد نے جو بھی اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں میں نے پیسہ خرچہ کر دیا، نعمتوں میں کیا عمل کیا ہوگا، کیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔
اللہ کی طرف سے بوگا یہ جھوٹ ہے. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ تمہیں سکی کہے، یعنی لوگ تمہیں دکھلاؤ کے لیے لوگ مجھے یہ کہے کہ میں یہ بہت خرچہ کرنے والا آدمی ہے، بہت اچھے اچھے کاموں میں لگاتا ہے. اس طریقے سے تیرا نام اونچا ہونے کے لیے دنیا میں خرچہ کیا، وہ دنیا میں کہہ چکا ہے، جو دنیا میں ہو چکا ہے. تو کہا جائے گا کہ اس کو بھی حکم ہوگا کہ وہ امون کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے مجھے اور آپ کو. دکھلاؤ کی نیت سے کوئی بھی عمل نہیں کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کل پلشرات پر آسانی سے سفر کرنے کے لیے، میدان حشر میں ہمارے لیے وہ شفاعت بننے کے لیے عمل کرنا. مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب بدنصیحتی کے ثمرات ہے. اس قسم کے بہت سے اوقات حدیث میں مذکور ہے، مذکور ہے. اس لیے روزداروں کو اپنی نیت کا حفاظت کے ساتھ اسے خائف بھی رہنا چاہیے. روزے دار کو جس طریقے سے اس نے نیت باندھا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے میں کیا بات کرنا ہے، کیا نہیں بات کرنا ہے. ہم کیا بتائیں گے ہر بات کو بھی. اتنے بڑے لوگ بزرگ ہیں، دین اسلام کے بارے میں جانتے ہیں روزہ کیا ہے، دین کیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے. روزہ رکھ دیا اور دنیا کے باتوں میں مشغول ہو گیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا. بس امام پڑھتا ہے صبح کے ٹائم پر حدیث، اس کو سن لیا، نہیں تو نہیں سن لیا. تو عصر کی نماز کے بعد میں حدیث پڑھا جاتا ہے، اس کو سن لیا، نہیں تو سو گیا. بس صبح کھانے کی تیاری کر دیا، شام کو کھانے کی تیاری کر دیا. بس صبح شام کھانے کی تیاری کر دیا، میں روزہ ہے، میں روزہ ہے. یہ کہیں میں صحیح بول رہا ہوں کیا نا بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ صحیح بول رہے ہو تو مان لو، اگر غلط بول رہے تو معاف فرما، ٹھیک ہے. اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانو اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے. اس طریقے سے دعا مانگنا، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظہ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا. میں نے جو عمل کیا وہ اللہ کے پاس قبول ہویا کیا نہیں کر کے ڈرتے رہنا. امر آخر اور کریم آقا کے لطفہ پر نگاہ امر آخر ہے. اس کے لطفہ کے اندازہ بالکل نرالے ہے. معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی کی عمل کیا قدرے. یعنی اس طریقے سے عمل بھی کرنا، اللہ کے احکام سے ڈرتے بھی رہنا. یا اللہ میری عمل قبول ہو گئے کیا نہیں، کہ اس طریقے سے عمل کرنے پر بھی ڈرتے رہنا. دکھلاؤ کے لیے عمل نہیں کرنا. یہاں پر چند 3 حدیثیں بتلائے گئے تو دنیا میں دکھلاؤ کے لیے کیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا کس طریقے سے دے دیا. آپ کو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.